ادھر آپ نے دیکھا نہیں، یہ جو چھوٹا سا گیٹ ہے، جو ہی جلسہ ختم ہوگا ہم لائٹ آف کریں گے، آپ نے گاڑی پہ نہیں بیٹھنا، پگڑی اتار کے ٹوپی پہنے، آپ نے ادھر جانا ہے، یہ لڑکا سٹیج کے نیچے موٹر سائیکل پہ کھڑا ہے، آپ اس پہ بیٹھے فلاں جگہ پہ پہنچیں گے، گاڑی ادھر آئے گی، ہم گھر پہنچا دیں گے۔ اب آپ نے مجھے دو باتیں کی ہیں، توجہ رکھنا، میں نے یہ کہا میں بیان کروں گا، مجھے انتظامیہ گرفتار کر لے گی، آپ نے پہلے یہ کہا ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے، ہم تحفظ کریں گے، پھر میں نے پوچھا کیسے کریں گے، آپ نے صورت بتائی ہے، ذرا ادھر دیکھیں، یہ نیچے موٹر سائیکل کھڑا ہے، ہم یہاں سے بٹھا کے نکال لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، یہودی فوجیں اوپر کھڑی ہیں، اور عیسیٰ خدا سے عرض کرتے ہیں اللہ میں تیرے دین کا داعی مبلغ، تیرا نبی، تیرے دین کی بات کہتا ہوں، ان یہودیوں نے کہا ہے ہم تجھے مار دیں گے، توجہ رکھنا، ہم تجھے مار دیں گے۔ اللہ نے جواب دیا انی متوفی کا، یہ مار نہیں سکتے، موت تو میرے قبضے میں ہے، یہ کیسے ماریں گے؟ نہیں سمجھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا اللہ یہ مجھے، تو خدا نے جواب کیا دیا انی متوفی کا، مارنا تو میں نے ہے، یہ کیسے ماریں گے؟ اللہ اس پہ مجھے یقین تو ہے لیکن چاروں طرف فوج کھڑی ہے، آپ مجھے کیسے بتائیں گے؟ فرمایا رافع کا الیہ، میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا، میں تجھے اوپر۔ اب بتاؤ پہلے متوفی کا کہنا چاہیے رافع کا کہنا چاہیے؟ پہلے متوفی کا، یہ متوفی کا کہہ کے خدا نے تسلی دی ہے، رافع کا کہہ کے خدا نے بچانے کی صورت بتائی ہے۔ اگر پس منظر معلوم ہو قرآن تبھی سمجھ آئے گا، پس منظر معلوم نہ ہو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ میں نے وہ آسان جواب دیا ہے جو یونیورسٹی کے لڑکوں کو آپ دے سکتے ہیں، وہ توفی کی لمبی بحثیں کریں، وہ آپ کو خود مشکل سے سمجھ آنی ہے، آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھائیں گے کیسے؟ میں بات سمجھا یہ رہا تھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے آیت کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے، شان نزول سمجھنا ضروری ہے، آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ اب میں آیت پہ بات کرتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے بیٹے قاسم دنیا سے چلے گئے، نبوت کے لخت جگر کا انتقال ہوا، مد مقابل مشرکین مکہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ مشرکین مکہ نے نبی کے لخت جگر کے جانے پہ خوشیاں منائی ہیں۔ کیوں خوشیاں منائی؟ انہوں نے کہا دیکھو ہمارا یہ دشمن ہے، اس کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، اس کا مشن لے کر کون چلے گا؟ طاقت کمزور ہو گئی ہے، حضور کے دنیا سے جانے کی دیر ہے، مشن مٹ جائے گا، ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم مر گئے، ہماری اولاد موجود ہے، ہمارے مشن کو لے کر چلے گی، لیکن اس کے مشن کو لے کر کون چلے گا؟ یہ دشمنان پیغمبر نے بات کی ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں پہلے دو باتیں بعد والی سمجھے، ما کان محمد میں پہلے بعد میں کہوں گا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے، میرے پیغمبر کے نرینہ اولاد فوت ہو گئی، لیکن تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، یہ میرا محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، میرا محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر یہ تنہا محمد بن عبداللہ ہوتا تو پھر جنگ اس کی تم سے تھی، اس کی جو نسل ہے جسمانی اس کی لڑائی تم سے ہوتی، اس کے مشن کو لے کے چلنے والی اس کی جسمانی اولاد ہوتی، لیکن یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا کیا معنی؟ اگر محمد بن عبداللہ ہی ہوتے اولاد وہ ہوتی جو ان کے بدن سے نکلتی، محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اولاد صرف وہ نہیں ہے جو بدن سے نکلی ہے، اب اولاد ہر وہ بندہ ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا بنا ہے۔ اس پہ دلیل سمجھنا، نبی کا کلمہ گو نبی کا بیٹا کیسے ہے، نبی کا کلمہ گو نبی کی اولاد کیسے ہے؟ آپ نے یہ تو قرآن میں پڑھا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں، جب نبی کی بیوی ہماری ماں ہے تو پیغمبر ہمارا باپ ہے۔ میں بات سمجھانے یوں لگوں، ذرا عقلی دلیل سمجھنا، پیغمبر کی امت پیغمبر کی اولاد کیسے بنتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم
قاسم نانوتوی نے تعزیر الناس کتاب میں لکھا ہے، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو ایمان لایا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ ایمان لایا جائے۔ جو ایمان لائے ایمان اس کا بھی ہے، جس پہ ایمان لایا جائے ایمان اس کا بھی ہے، لیکن دونوں کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان باپ ہوتا ہے، امتی کا ایمان اولاد ہوتا ہے۔ اس نسبت سے نبی صاحب ایمان اصلی ہے، امتی صاحب ایمان نسلی ہے۔ نبی باپ ہے، امت اولاد ہے۔ امت کو ایمان کہاں سے ملا؟ بولو، امت کو ایمان کہاں سے ملا؟ نبی کے ایمان سے ملا۔ پیغمبر کا ایمان ہے تو امت کا ایمان ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر تنہا محمد بن عبداللہ ہوتا، ان کے بیٹے وہ ہوتے جو جسم سے نکلے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کی اولاد وہ ہے کہ جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ ذرا ایک نقطے پہ توجہ رکھنا، ہماری ساری اوپر تک نسلیں چلتے جائیں چلتے جائیں، یہ کن کے وجود سے نکلی؟ حضرت آدم۔ اس کا معنی یہ ہے ہم سارے روحانی نہیں، جسمانی بیٹے حضرت آدم کے ہیں۔ ہم جسمانی بیٹے حضرت آدم کے ہیں۔ میں نے اس بات کو تھوڑی دیر بعد پھر ذکر کرنا ہے، یہ بنیاد ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت آدم کے بیٹے ہیں، حضرت رسول اللہ کے بھی بیٹے ہیں۔ بندہ کہے گا عجیب بات ہے، حضرت آدم کے بھی بیٹے، مصطفیٰ کے بھی بیٹے۔ میں نے کہا ان کے بیٹے جسمانی ہیں، ہمیں جو ایمان ملا حضرت آدم سے نہیں، ہمیں جو وجود ملا حضرت آدم سے ہے، اور جو ہمیں ایمان ملا یہ محمد الرسول اللہ سے ہے۔ اب ان کے بیٹے جسمانی ہیں، ان کے بیٹے روحانی ہیں۔ توجہ رکھنا، بلکہ میں اس سے پڑھ کے ایک بات کہنے لگوں، ہم جسمانی بیٹے حضرت آدم کے ہیں، روحانی بیٹے رسول اللہ کے ہیں، اور یہ معاملہ صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ معاملہ انبیاء کا بھی ہے۔ ہماری ایک نسبت حضرت آدم سے ہے، ایک حضرت آدم کی نسبت ہمارے نبی سے ہے۔ آپ کہو گے یہ نسبتیں دو کیسے؟ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں ہے، خدا نے قرآن کریم میں ایک بات سمجھائی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ یہ خطاب مجھے اور آپ کو نہیں ہے، یہ خطاب انبیاء کو ہے۔ اللہ نے بتایا کہ تم سب نے میرے محمد پہ ایمان لانا ہے، اور ان سب نے حضور پہ ایمان لایا ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت آدم بھی ہمارے نبی پہ ایمان لائے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے نبی پہ ایمان لائے ہیں، اور ہم سب اللہ کے نبی پہ ایمان لائے ہیں۔ تو جب حضرت آدم حضور کا کلمہ پڑھے حضرت آدم پہ نسل بنیں گے ہمارے نبی کی، ہم سب نے کلمہ پڑھا تو نسل بنیں گے اللہ کے نبی کی۔ اس کا معنی یہ ہوا ہمارے نبی بیٹے ہیں، حضرت آدم باپ ہیں۔ یہ نسبت روحانیت کی نہیں، یہ جسمانیت کی ہے۔ حضرت آدم بیٹے ہیں، ہمارے نبی باپ ہیں، یہ نسبت جسمانیت کی نہیں ہے، یہ نسبت روحانیت کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں پوری کائنات انسانی کا جسمانی باپ کون ہے تو جواب آئے گا حضرت آدم ہے۔ اگر پوچھا جائے پوری انسانیت کا روحانی باپ کون ہے تو جواب آئے گا محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور نے کلمہ آدم کا نہیں، حضرت آدم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ میں تو اپنے جلسوں میں نعرے لگواتا نہیں، اس کی وجہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم آپ کے وکیل ہیں، ہم آپ کے خطیب تو ہے نہیں۔ خطیب کا دل کرتا ہے شور ہو، وکیل کا دل کرتا ہے خاموشی ہو۔ ہمارے پاس تو دلائل اتنے ہیں کہ وہی ختم نہیں ہونے، تو نعروں کی ضرورت نہیں پڑنی نا۔ میں پھر اگر کسی کو جوش آ ہی جائے، میں کہ تو نعرہ مارنا پڑ ہی جائے، تو پھر آدمی نعرہ مارے جیسے نعرہ ہوتا ہے، یا تو مارے ہی نہ، ہماری پالیسی نہیں ہے۔ اور اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر آدمی یہ تو کہنا بھی نعرہ لگا ہے، مجھے بھی خوشی ہو بیٹی یہ خان کے کسی خان صاحب نے نعرہ مارا ہے۔ توجہ رکھے ذرا، میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ حضرت آدم ہم سب کے جسمانی، بولو، اور محمد مصطفیٰ ہم سب کے روحانی۔ آپ کہیں گے یار عجیب بات ہے، حضرت آدم بیٹے بھی ہیں باپ بھی ہیں،
یہ عجیب بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی ہیں اور باپ بھی ہیں. مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی. ہمارے پیغمبر کی بیویاں پوری امت کی ماں ہیں یا نہیں؟ بولتے جانا. پوری امت کی ماں ہے. امت میں سے